بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں جی شکیل اختر راجپوت صاحب ہیں، جان اور جیو کے نمائندے بھی ہیں. ٹیکسلا میں آج ایک سانحہ پیش آیا ہے جی، جو دو بھائیوں کا مرڈر ہوا ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان غالباً جنرل سیکرٹری تھے سید عمران حیدر ایڈوکیٹ، تو ان کو ریموو ان کی وجہ سے کیا گیا ہے غالباً. تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کریں گے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، انہوں نے بھی وزیر مملکت کا حلف اٹھایا ہے. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کوئی سستا بازار ہے یا مریم نواز صاحبہ اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی پیکج دے رہے ہیں، اس حوالے سے مختصر سی ڈسکس کریں گے. شکیل صاحب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں جو آج جو سانحہ ہوئے ہیں، جو قتل ہوئے ہیں، اس حوالے سے. بی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ صاحب کہ آپ جناب علامہ پریس کلب تحصیل ٹیکسلا کے بلا مقابلہ صدر ہوئے اور آپ نے بڑی دبان قسم کی اپنی کابینہ کا بھی اعلان کر دیا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب دوستوں کی بدولت ہے. بالکل دوستوں کی بدولت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یقین جانے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس کو بھی میں یہ تحریک کرتا تھا کہ آپ میر اعظم کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، وہ یہی کہتے تھے نہیں جناب، میر اعظم کے مقابلے میں الیکشن لڑنا جو ہے نا لڑنا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میر اعظم ایک بہترین امیدوار ہے اور جو ہے نا ہماری بہترین قیادت ہے. بڑا شکریہ. بس ہم کئی سینئرز کے پاس بھی گئے، جی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم حمایت کرتے ہیں، ہم مخالفت کرتے ہیں. بہرحال ان کی مہربانی ہے جناب، سب کی مہربانی جناب، سب کی مہربانی. انہوں نے اعتماد کیا ہے، بڑا دوستوں نے اعتماد کیا ہے، سب نے آپ نے چونکہ سب چیز کو چیئر کیا، ہیڈ کیا آپ نے. اور قاری صاحب کی ماشاءاللہ شفقت ہے ہمارے ساتھ، رحمان صاحب کی میں شکر گزار ہوں. تو اب میں آتا ہوں جی آپ کے سوال کی جانب. وہ کچھ اس طرح جی کہ یہ خرم پراچا ہمارا قریبی گاؤں ہے، بلکہ میرا تو بھائی گاؤں ہے. تو وہ اس طرح ہے کہ ناظم صاحب آگے جو ہے نا آج ملک مشتاق صاحب میرے بڑے قریبی عزیز ہیں، میرے فیملی ممبر ہیں. تو وہ کچھ اس طرح جی کہ وہ ان کے گھر کے قریب کوئی بجلی کا کھمبا جو ہے نا وہ لگایا جانا تھا. تو بس وہ معمولی سی بات تھی کہ اس کمرے کو ادھر لگایا جائے، ادھر لگایا جائے، ادھر لگایا جائے، بس اس سے دو جانے چلی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں اتنا بڑا ہے وہ اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم. کیا یہ اتنا بڑا کوئی جرم تھا کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں ایک دیہی کلچر ہے ہمارا، جو ہے دیہی کلچر عدم برداشت کا، اور اس کے ساتھ ہمارا مجموعی کلچر بھی جو ہے نا وہ عدم برداشت ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہیں. اب یقین جانے کہ معمولی باتوں پہ نا، اچھا جب بچے کے رونے پہ، یہ تو بڑی سی بات ہے کہ بچے کے رونے پہ لوگوں نے تلخیاں بنا دی. اسی طرح مجھے جب یہ اطلاع ملی نا، ایک صحافی دوست بھائی تھے، چونکہ اطلاع مجھے پہلے ہو چکی تھی، جب انہوں نے کہا، انہوں نے تھوڑی سی مجھے بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے اس حوالے سے ڈیٹیل میں. تو انہوں نے کہا خرم نا اس میں نہیں، انہوں نے خرم گاؤں کا نام. اچھا، خرم گاؤں کا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ خرم پراچا ہے یا خرم گجر ہے؟ وہ بھی ایک دم پہلے سکتے نہیں، مجھے میری ذہن بھی نہیں. میں نے کہا یہ خرم پراچا میں ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نا اس کا تھوڑا سا کلچر، یا کرمال گاؤں ہے ان کا کلچر مجھے پتا ہے، اور خرم جو گجر تھوڑا سا اس میں ہے، تھوڑا سا اس میں ہے اس چیز کا مجھے اندازہ تھا. اور ایک منٹ کے بعد کال کر کے مجھے بتایا کہ خرم پراچا میں ہی ہوا ہے. بالکل. تو یہ انتہائی افسوس ہم لوگوں میں اتنی عدم برداشت ہے. اور یہ جو بالکل ہم آمنے سامنے گاتے ہیں، کزن ہے بالکل، ایک کا گھر سامنے ایک ادھر ہے. اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ سید توثیق اور سید توقیر، یہ ان دو بھائیوں کا مرڈر ہوا ہے نا، اور ان کے ساتھ ایک تیسرا بھائی بھی تھا، سید زبیر. ان کو زید شاہ بھی کہتے ہیں لیکن زبیر نام ہے ان کا نا اس کا، جو ابھی مدعی ہے اس ایف آئی آر کا، جو مدعی ہے اس پہ بھی اس نے پستل تازہ ہے اس میں. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ میں نے آگے سے ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن 4 گولیاں لگی ہیں، شاید بھی ہوئے ہیں. اور اس زید شاہ نے یہ کہا ہے کہ میں کسی یعنی کہ اس بندے کا نام نہیں دوں گا
کہ جو اس واقعے میں ملوث نہیں ہے، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں جی، بہت بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی. بڑی اچھی بات ہے، سب مجرم تک پہنچنا چاہیے، اسی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے اس نے کہا کہ نصرت یہ ہے، اور یہ نصرت لوگ بھی 3 بھائی ہیں. اچھا اچھا، یہ بھی 3 بھائی ہیں اور وہ بھی 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک کو 4 گولیاں لگی، اچھا، ایک ایک کو تو صرف دل پہ لگی ہے، ہارٹ پہ لگی ہے، ایک کو ہارٹ پہ لگی ہے، اور دوسرے بھائی کو تو 3 چھاتی پہ لگی ہے اور ایک گلے میں لگی ہے. 4 گولیاں ایک کو لگی ہیں، 3 اور ایک گولی ایک کو لگی ہے. ان کی فوری طور پر اطلاع دیا، 112 آئی ان کو لے کر تھانے میں یہ فوری اطلاع ہوتی ہے، پولیس پہنچ گئی ہے. اور جو ایک بھائی کو ادھر لے کے آ رہے تھے تو وہ بھی رستے میں وہ ایکسپائر ہو گئے. تو دوسرا ابھی وہ زخمی حالت میں، اب اس کو ریفر کیا گیا پنڈی ہاسپٹل میں ریفر کیا گیا، لیکن رستے میں وہ بھی دم توڑ گیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی ادھر ہی لے کے آئے، واپس لے کے آئیں گے سول پی ایچ کیو ہاسپٹل ٹیکسلا میں، تو وہاں ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. اور ابھی یہ تقریباً 7:30 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی ان کے جنازے کا اعلان نہیں ہوا. ایسا ہی ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ناظم حاجی مشتاق کے چھوٹے بھائی ہیں ملک مسعود سے، تو وہ مجھے ساری تفصیلات بتا رہے تھے، اور وہ بڑے پریشان تھے اور بڑے رنجیدہ تھے اس واقعے پر. تو مسئلہ یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میر صاحب صورتحال یہ ہے کہ اس واقعے نے ہمیں ایک سبق ضرور دیا ہے کہ جو عدم برداشت کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے، نیگلیکٹ کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. دیکھیں نا جی، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ کو جتنی بھی مشکل ہو جائے نا تو آپ یوں کریں کہ صبر اور نماز سے رجوع کریں. بالکل اسی طرح اور صبر اور نماز کو جس وقت آپ ان کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ پاک آپ کے معاملات کی درستی جو ہے نا بس تھوڑا سا نظر انداز کرنا چاہیے، آجزی دکھانا چاہیے، آجزی دکھانا. اچھا مزے کی ایک اور بات، جی جی، وہ کھمبا لگا بھی نہیں وہاں پر. ہاں کھمبا ہی ہے، کھمبا وہاں لگا تو بھی کھمبا ہی ہے، بھی کھمبا ہی ہے. یہ کھمبا آیا کدھر سے؟ اچھا اچھا، یہ کھمبا جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی ایک اسکیم تھی اس ادھر سے آیا ہے یہ کھمبا. اچھا، یہ اسکیم تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی. لیکن اس میں جی جی میں اس میں گزارش کروں کہ ہونا یہ چاہیے کہ کہیں بھی یہ آبادیوں میں نا کھمبوں کی تنصیب جو ہے نا بالخصوص دیہی آبادیوں میں یہ ایک پنچایت سسٹم میں ہونی چاہیے. اچھا، چونکہ جو فیملی تنازع ہوتے ہیں اور اس میں نا ایسی کوئی صورتحال بنے تو محکمے کو متعلقہ یونین کونسل یا اس کے چیئرمین یا اس کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی توسط سے جناب یہ لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹھیک ہے جی، اسی طرح ہی چاہیے. دیکھیں نا اس میں ذاتی طور پر نہیں، ذاتی طور پر ہو تو پھر یہ دیکھیں جی محکمانہ جو ہے نا جی معاملات جو ہے نا ان سے پیچھے ہٹ کے نا ان کی تنصیب میں بالخصوص تاروں دیکھیں نا یہاں پہ ٹیکسلا میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جناب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ اس دیوار سے ڈھا کے لگایا جائے، میں اس کا بھی میں نہیں شاہد ہوں. تو آپ یقین جانے کہ واقعہ والوں نے انہوں نے وہ ان کی کوشش تھی کہ جناب یہ گلی کے درمیان لگ جائے. اگر وہ گلی کے درمیان میں لگ جاتا تو گلی تو فارغ ہوگی نا. تو اچھا وہ کھمبا بھی وہاں پہ نہیں لگا، صرف وہاں پہ انہوں نے اس کی تعمیر اس کو کھودنے کے لیے کھودا ہے صرف. دوسرے نے کہا کہ مٹی سے بھر دو، اس کو بھر دیا گیا. اور وہاں میں نے یہ شکایات سنی ہے کہ کچھ لوگوں نے یعنی پمپ بھی کیا ہے، اشتعال دلایا ہے، اشتعال بھی دلایا ہے. بہرحال چلے ہم جو اس دنیا سے چلیں گے ان کے لیے وہی ہے، مغفرت کریں اور سب کو ہدایت دیں. اور یہ بہت بڑا سبق ہے بھائی صاحب، یہ ہمارے لیے ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ بس تھوڑا سا جو ہے نا وہ اگر معاملے کی سنجیدگی اور رنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے پریکاشنز کو دیکھتے ہوئے اور اس کے نتائج کو دیکھتے ہوئے، اب دیکھیں نا ایک کھمبے نے 2 گھر تباہ کر دیے، 2 فیملیاں جو ہے نا صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اب وہ 2 فیملیاں اگلے 100 سال تک سروائیو نہیں کر سکتی. جو یہ توثیق اور توقیر لوگ ہیں یہ مزدور ٹائپ. اچھا، ہاں جی، غریب لوگ تھے، مزدور ٹائپ لوگ. اللہ بڑا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت آمین جی. آمین. اور سر اچھا تھوڑا سا بتائیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف. ہاں جی، میرے پاس کچھ پوسٹ آپ کی پوسٹ میں جناب نے واقعہ میں چاہیے. آپ کی پوسٹ بڑی اچھی تھی کہ میں وہ تھوڑا سا بتا دوں آپ. جی جی بتائیں. وہ اچھا وہ ایک اس طرح تھا کہ ادھر ہی ہیں ملک طاہر صاحب تھے جی، تو کویت میں کافی ٹائم انہوں نے گزارا ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک پوسٹ لگا دیں کہ وہ رشتہ دار برادری بھی بنتی ہے
बैरिस्टर हकीम मलिक साहब की। तो मैं उनको मुबारकबाद देने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो जिन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन वो पिछले बनवा रहे हैं, खबरें लगवा रहे हैं, तो मैं इसलिए नहीं जाता। नहीं, तो वो मैंने पोस्ट में मैं भी नहीं शामिल। अच्छा, वो पोस्ट तो मैंने लगा दी है। अच्छा। ठीक है जी। वो नीचे आपने कमेंट वो पढ़ा है जी, सईद इमरान हैदर एडवोकेट साहब का सबसे पहले वो कमेंट आया जो यूथ के जनरल सेक्रेटरी साहब करते टेक्स ला पीटीआई। अच्छा, वो क्या मैसेज था जी उनका, थोड़ा सा बताएं। उनका मैसेज ये था जी कि जो बंदे आए जो उनसे वो जो है ना वो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लें और उस रिजल्ट साथ लेकर आए, लेकिन वो जो बुके थे ना उस बुके में वो लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, तो फिर उसके नीचे कमेंट किया जी रियाज अमान साहब चूंकि पता क्या है जज्बाती लीडर है। अच्छा, फौरी तौर पर कमेंट किया कि माजूद के साथ माजूद की और सवालिया निशान आप भी उस वाले में आप भी शामिल थे, आगे सवालिया निशान था। उन्होंने कहा नहीं, इमरान हैदर एडवोकेट का कहना था कि नहीं, तस्वीरी सबूत दे नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा मैं फार्म 47 को नहीं मानता। उसके नीचे उन्होंने कमेंट ये किया, एक पिक्चर भी लगाई जो बैरिस्टर वकील साहब के साथ थी, उनकी शाकर अली शाकर साहब भी मौजूद थे। तो कह रहे हैं बरादरम मैं ये जरा गौर से देखे ना, मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा, ये रियाज अमान साहब के कमेंट है ना। तो फिर उसके बाद नीचे भी कमेंट भी आए, लेकिन फिर इस तरह हुआ है कि ये इत्तलात है कि उनको रिमूव कर दिया गया उनकी वजह से। बस जी चले, मैं समझता हूँ कि ये रिमूव करने वालों ने भी जल्दी किया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने और वीडियो बयान लगाया है। लेकिन इमरान हैदर एडवोकेट नलवी ने बयान लगाया कि मैं चूंकि राजा तार एडवोकेट साहब हैं उनके साथ में गया था। देखिए जाती दोस्ती तल्लक और बैरिस्टर वकील साहब है ना, वकील भी है, वो भी वकील है, तो थोड़ा सा दिल जिगरा बड़ा करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये फिर वही बात आ गई नहीं मेरी, ये अदम बर्दाश्त, ये बर्दाश्त की सूरत। देखिए ना, जो बड़े से बड़े सामने को आप है ना वो बड़े इजीली उसको पढ़ सकते हैं कि जिस वक्त आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। और ये जो मायसियाम है ये तो हमें सिखाता ही ये चीज है, सबर का सिखाता है। तो बहरहाल अच्छा, मुझे ये पता चला जब कह रहे हैं कि 2-3 दफा मुलाकात हुई है बैरिस्टर साहब की, अच्छा इमरान, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि मेरी पहली मुलाकात थी जी, तो मैं तो बस ये एक प्रोफेशनल देखिए जी उनकी 6 मुलाकातें हों, वो ऑन रिकॉर्ड मुलाकातें हों, सियासी लोगों की एक दूसरे के साथ मुलाकातें हो ना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन देखिए ना जी, लेकिन हमारी जनाब ना वो बात तो वही आ गई। अच्छा, वो मरियम साहब और वज़ीर आज़म साहब 10,000 वज़ीर आला 5,000 वज़ीर आज़म साहब, ये बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, मैं आपको एक बड़ी बगैर किसी अलग मैं नाकद हूँ, मैं मौजूदा सूबाई हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी नाकद हूँ। ठीक हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा इन्होंने ये बड़ा अच्छा प्लान किया है कि बजाय इसके कि आप सामान खरीदें, सामान को पैक करें और पैक करने में भी आप उसमें बेशुमार जो है ना वो बेज़ाब्ती और बेकायदगियाँ होती थी, और फिर वो मुतलका बंदे तक पहुंचते ना उसमें भी लीकेज हो जाती है। और इस वक्त ये जो काम किया गया, आप यकीन करें, कल मेरे पास एक बंदा आया तो उसने मुझे वो पे ऑर्डर दिखाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार, देखें एक बंदे तक उसको फोन करके बुलाया गया कि ये 10,000 रुपये अपना ले जाएंगे। अच्छा, वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो गई कि उन्होंने कहा जी पहले अकाउंट खुलवाइए करें, फिर लेकिन आपने उसकी तस्दीक कर दी कि नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि 18,000 पॉइंट बन गए हैं और उन पॉइंट से आप बगैर किसी कटौती के 10,000 रुपये वसूल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई जी, मैं अच्छा हो गया जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक हो गया ये तो। बाकी इसके साथ में जो सस्ता बाजार हर साल लगता है, इस साल भी लगा हुआ है, इसी साल की बड़ी अच्छी जो है ना वो हमारा जो है नौजवान ऐसी है, तो ये अच्छा जनाब और खास कर गोश्त और जनाब लोगों को मैं उसके भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं करामत साहब को भी और इसी साहब को भी, कंबो साहब को भी। और उसके साथ मैं आपको शायद कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि हमारे इलाके में थोड़ा सा वाटर सप्लाई का भी वो विद इन 10 डेज जो है ना होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये भी खबरी है वो 500 घर तक जो है ना उसकी होगी और भी केसिंग डालना आ गया है, तो इंशाल्लाह जनाब चंद दिनों में वो मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छा एक और चीज बात है को जनाब यकीन करें कि वो बैकअप देते रहे हैं, इस वक्त वो अवामी काउंसलर है, यकीन जानिए इस वक्त अवामी काउंसलर है और हमारे पूरे तहसील टक्सला का काउंसलर है। तो इसी तरह मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, अच्छा बंदा वो बड़ा मेहनती बंदा है और हंसमुख सा बंदा है, उसको लोग कहते हैं वो सुंदर रहता है। बिल्कुल यही बात है जी, अच्छी बात है। अच्छा
یہ تو چلے وہ پانی والی بات بھی ہو گئی ہے، تو اس کے علاوہ وہ دیکھیں جی سستا بازار میں تھوڑی سی ایک گزارش ہے، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جی، کہ وہ گوشت کا ناغہ ہوگا خان پر، تو گوشت کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، روزے کا ناغہ نہیں ہے پھر گوشت کا نہیں، گوشت کا نہیں، وہ میں اس حساب سے درخواست کروں گا اگر گوشت کا نہیں، میں تو اسی صاحب کو ایک اور کام کہوں گا، یہ جو برج کے نیچے جناب ہے نا آپ دیکھیں نا یہ جو یو ٹرن ہے نا یہ یو ٹرن ختم ہونا چاہیے، آپ نے پتہ نہیں بات کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ کرنی چاہیے آپ کو، تو تاکہ آگے سے یو ٹرن نہیں آئے گا، اس کو ری آرگنائز کیا جائے جناب اس کا اسٹرکچر چینج کیا جائے، ٹھیک ہے جناب، تو یہ یو ٹرن نہیں ہے یہ، بلکہ وہاں پہ نا ایک جس وقت بالخصوص اس وقت پھاٹک بند ہوتی ہے، یہ بڑا شدت سے یہ جو ہے نا وہ یو ٹرن یہاں سے ختم ہونا محسوس کیا جائے، میرا مطالبہ بھی ہے، میری گزارش بھی ہے اس حساب سے کہ وہ یہاں آئیں اور اس صورتحال کا جائزہ لے کر یہ جو ہے نا یو ٹرن یہاں سے چینج کریں، اور ان کا اقدام جو ہے نا جی وہ قابل تحسین ہے، بالکل لائٹنگ کیسے لگتی ہے جناب نیچے برج کے نیچے بھی بات، اچھا ایک اور چیز ہے، برج کے نیچے تو بلدیہ کام کر رہی ہے، اچھا لیکن برج کے اوپر ہائی وے کام یہ کیا ہے جی؟ بس نیچے بلدیہ اور اوپر ہائی وے، سر یہ کس طرح ایک چیز سے نیچے بلدیہ آ گئی ہے، دیکھیں اوپر ہائی وے، یہ کچھ سمجھ سے بالا تھا یہ کام یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا تو ٹک ٹاک بناتے ہوئے بندہ کہتے ہیں نیچے آئے، میں سمجھتا نیچے گیا وہ نیچے گر گیا، مر گئے نہیں نیچے گر گیا، ابھی تک اتنا میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا اس چیز کی، لیکن ٹک ٹاک بناتے ہوئے یا ٹک ٹاک پتہ نہیں بنا رہا تھا کہ نہیں، لیکن وہ ریل کی پٹڑی سے پڑا تھا اچانک، یہ جو جناب والا نا یہ جو ایک وبا اور بیماری پھیل گئی ہے نا، یہ اس وبا اور بیماری کا علاج جو ہے نا یہ پھر وہی میں آپ کو بات بتاؤں نا، یہ شعور کی کمی جو ہے نا یہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ صلاحیت کر چکی ہے، اور شعور کی باریدگی کے لیے نا یہ لوگوں کو اس کے لیے تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے بھائی، یہ چیزیں جو ہے نا بڑی عارضی یہ انسانی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح پکچریں بناتے ہیں، اس طرح جذبات پہ نہیں آنا چاہیے، اور آپ کی زندگی سے قیمتی چیز تو نہیں ہے، قیمتی چیز کوئی نہیں، گاڑی گزر جائے یا نہ گزرے یا اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ کی تصویر یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، بلکہ آپ کی زندگی سب سے بڑی میٹر ہے، اور میں سب دوستوں سے جو ٹک ٹاکر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس قسم کے معاملات نہ کریں۔ آخر میں جناب علینا میں بیرسٹر رقیب ملک صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ میں نے جو میری ریسرچ ہے تھوڑی سی معمولی سی کہ میں چھوٹا ہوں پر کام کروں گا بڑے لیکن کابینہ میں سب سے میرے خیال میں جناب علینا کم عمر ہی ہے میرے خیال میں، لیکن اور بھی ہے لیکن نہیں ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جس طرح پچھلے ایک سال سے یہ ان کی کارکردگی آگے سے بڑی زبردست ہے، جیسے فارم 45 47 چلے تو اس کو دکھلایا، اس کو تو چھوڑے وہ تو اپوزیشن جو بھی معاملہ ہے بہرحال یار اس بندے نے پروو کیا ہے اپنے آپ کو جناب اپنی ورث کو ثابت کیا ہے کہ میں یہ اہل ہوں، لیکن اگر یہ کلائمیٹ کیا ہے جی دیکھیں جب اور جی آپ بھی بتا رہے تھے بڑی پانی اور بڑی نوٹوں نوٹوں والی ہے، یہ بتاتے چلے وہ بلین ٹریز والے ہیں، اچھا جی ہمارے یہاں تو جناب دو چار ہی لگا دے پودے، اور اگر صاحب ابھی جو کہ آ رہے ہیں جو اگر پتہ نہیں کیوں نہیں ابھی تک ان کو پورٹ فولیو کیوں نہیں دی گئی، وہ دے وزیر اعظم صاحب تو جان چھوڑ دے، ہاں ان کو ملنی چاہیے جی، ان کو پورٹ فولیو دیے جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میرے پاس ریلوے کی وزارت ہے، لا کی وزارت ہے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تاکہ اس پہ پھر بندہ ان سے بالکل، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ان کو جناب علینا وزارت امور نوجوانوں کا اضافی چارج بھی ملنا چاہیے جی، آپ کے ویسے بھی یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو یوتھ ہے نا اس کے بھی یہ ممبر ہیں یا عہدیدار ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں ان کو چونکہ میں آپ گئے تھے میرے خیال میں گیا تھا، میری ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ہفتے والے دن میں کوشش کروں گا جائیں گے سب جائیں گے مبارکباد دینے کے، حاجی ملک نصیر صاحب کا وہ ماشاء اللہ یہاں سے نہیں ملے تو نہیں وہ ویسے بھی ڈاکٹر قصولہ کے پاس نا وہ ان سے علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر قصولہ لندن نا ڈاکٹر قصولہ کے پاس، ابھی وہ واپس آئیں گے تو ہمیں پھر بتائیں کریں گے نا چٹپٹے حالات بتائیں گے، چٹپٹے حالات وہ بتاتے ہیں، گپیاں لگاتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ابھی پھر اجازت چاہتے ہیں جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، تو دیکھتے رہیے نیکسٹ اسٹیشن، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم جی۔